ہے. ہر شے میں اختلاف پایا جاتا ہے. موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی فرقے کا، کسی گروہ کا، مذہب کا اختلاف نہیں. تو موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے رستگاری کسی کو نہیں. اس کا وقت بھی نہیں بتایا گیا کہ کس وقت پیغام اجل آ جائے. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہم نے اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک کرنی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ موت کا کھٹکا اور خدشہ ہر شخص کو ہے، لیکن تین طرح سے لوگ موت سے ڈرتے ہیں. کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں مر گیا تو میری زندگی کی لذتیں چھن جائیں. اب تو میں نے کاروبار سنبھالا ہے، محنت کی ہے، اس عہدے پہ پہنچا ہوں، اگر میں مر گیا تو یہ سب کچھ چھن جائے گا، میرا وقار جاتا رہے گا. تو وہ موت سے ڈرتا ہے. انسان کی ہوس اور خواہش نفس کو یہ ڈر اور خوف بڑھا دیتا ہے. کچھ لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے، در در کے دھکے ان کا مقدر ہوں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرے ماں باپ میری موت کا پیغام سن کے سخت اضطراب میں مبتلا ہوں گے، اور جو ان کا دکھ ہوگا وہ دیکھا نہیں جائے گا. تو وہ اس حوالے سے اپنی جان کو عزیز سمجھتا ہے، موت کا خیال کر کے کانپ جاتا ہے، پسماندگان سے وہ ڈرتا ہے. یہ ہے ایک انداز موت سے ڈرنے کا. امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈرنا بھی کوئی ڈرنا نہیں. اور تیسرے لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر میں اچانک مر گیا تو میرے پلے کون سا نیک عمل ہے جو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو سکتا. یہ تیسری قسم کا جو خوف ہے یہ انسان کی تیاری آخرت کو بڑھا دیتا ہے اور اس کو شب و روز اللہ کے حضور پیش ہونے کی خوف سے نیکی کی دعوت دیتا ہے کہ میں نے اس کی حضور پیش ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے تین چیزوں کا حساب نہیں ہوگا: ضرورت کے مطابق کپڑے کا، ضرورت کے مطابق مکان کا، اور بھوک کے وقت کھانے اور پینے کا. ان تین چیزوں کا قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا. اس کے علاوہ زندگی میں جتنی بھی ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں ان کا حساب لیا جائے گا. قرآن مجید کی یہ نص موجود ہے: ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا. آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کرامت کاتبین بیٹھے ہوئے، ہمارا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے. ہم بھولے ہوئے لیکن وہ نہیں بھولے، وہ غفلت نہیں کرتے، ایک ایک چیز لکھ رہے. قیامت کے دن جب سب کچھ سامنے آئے گا تو اس وقت انسان جب نامہ اعمال دیکھے گا پھر حیران ہوگا اور کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی چیز نہ چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا. اس دن پھر سخت پچھتائے گا، لیکن اس دن پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا بھی تو پھر کس کام کا. آج اگر ہم پچھتا لیں تو آج توبہ بھی کر سکتے ہیں، جب توبہ کر لیں گے تو بعد قبل کے گناہ دھل جائیں گے. اور اگر ہم غفلت میں زندگی گزار دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن انسان کو سخت پچھتاوا ہوگا. اور پھر اچانک موت پتہ ہی نہیں ہے، بندہ اپنی توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں طول عمل، مؤخر کرتا ہے. تبھی میری بڑی زندگی بڑی ہے. بعض وقت کسی کو کہے نا دیکھی کی دعوت ہے، وہ کہتا ہے جناب بس میں ریٹائرمنٹ لے لوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر حج کرنا ہے، پھر میں ہوگا اور مسجد ہوگی. یہ اس طرح بات کر رہا ہے جس طرح سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہو، جس طرح سب کچھ اس کے قبضہ اختیار میں ہو. کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے. یہ طول عمل، لمبی امید اور توبہ کو مؤخر کرتے چلے جانا یہ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے. اللہ اگر توفیق دے دے توبہ کی اور اللہ سوچ و فکر دے دے تو دیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ذرا دیکھو معاشرے میں نظر دوڑا کے، بوڑھے زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں یا جوان زیادہ ہیں؟ آپ فرمایا تم کو جوان بوڑھوں سے زیادہ نظر آئیں گے، بوڑھے کب نظر آئیں گے؟ کسی بھی مجلس میں آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں. فرمایا اس لیے کہ بڑھاپے تک کوئی پہنچتا، زیادہ جوانی میں فوت ہو جاتی. پھر فرمایا اب جوانوں اور بچوں کا اندازہ کر کے دیکھ لو، کسی گھر میں کسی محفل میں دیکھ لو کہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوگی، نوجوان کم ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ زیادہ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، جوانی تک کم پہنچتے ہیں. تو انسان عمر کے اس حصے تک توبہ کو مؤخر کرتا ہے جہاں تک جانا انتہائی مشکل ہے.
اور پھر اس وقت اگر پہنچ بھی گیا جب عذاب توازن نہ رہا، عناصر میں اعتدال نہ رہا، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا، تو پھر کیا عبادت کرے گا؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری کل کے ظالم بھی شبت پرہیزگار۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 اشخاص ہیں اللہ جنہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ کہا جاتا ہے جوانی مستانی ہے، لیکن جس نے نکیل ڈال لی جوانی کو اور کھینچ کے اس کو در محبوب پہ لے آیا اور اس پیشانی کو چکا کے مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیا۔ آج تو لوگ اسے کہیں گے یہ مسیطر ہو گیا، اسے کیا پتا دنیا کیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن قدر و قیمت معلوم ہوگی اس مسیطر کی۔ اس کو کتنی اللہ عزت دیتا ہے جب دھوپ کڑک رہی ہوگی اور وہ سورج کی گرمی جسموں کو پگھلا رہی ہوگی، سوا دیل پہ آ جائے گا سورج، اب رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا، زمین تاپے گی اور لوگ پسینے میں شراب ہو، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی۔ اور پسینہ اتنا گرم اگر اس کا ایک قطرہ خود پہاڑ پہ رکھا جائے پتھر پگھل جائے، اور اتنا بدبودار اگر دنیا پہ قطرہ ڈال دیا جائے تو جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے بدبو سے۔ اس پسینے میں لوگ شراب ہوئے ہوں گے، لیکن فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز! ہم کیوں غافل ہیں؟ کیا ہمیں مرنا یاد نہیں ہے؟ اپنی توبہ کو کیوں مؤخر کرتے ہیں؟ انسان کو یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی ہے تو توبہ اس یقین کے ساتھ مؤخر کرے، تو اسے پھر بھی خیال کرنا چاہیے کہ اب جو میرے دل کی حالت ہے شاید پھر دوبارہ کبھی نہ ہو۔ اب جو دل کی کیفیت بنی ہے عمر اگر ہو بھی تو دوبارہ یہ کیفیت ہی نہ بنے، غلاف ایسے چڑھ جائے، غفلت اتنی طاری ہو جائے کہ دوبارہ اس سمت میں آؤ ہی نہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو بذریعہ وہی خبر دی گئی کہ اس کی عمر 1000 سال ہے۔ وہ بڑا متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس نے کہا میری اتنی لمبی عمر ہے اور توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہوا ہے، تو میں کیوں اپنے آپ کو عبادت کی بھٹی میں جلاؤں؟ اس نے کہا کہ میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں، 100 سال قبل توبہ کر لوں گا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ 900 سال گناہ کرتا رہا۔ جب 100 سال رہ گیا اور اس کو خیال آیا کہ میں نے 100 سال قبل توبہ کرنی ہے، چونکہ دل اس کا سیاہ ہو چکا تھا، گناہوں کی لت پڑ چکی تھی، اب اس نے کہا کہ 100 سال بھی کیا ضرورت ہے نیکی کی بٹی میں جلنے کی، آتش نیکی میں اپنے آپ کو گالنے کی۔ میں 90 سال اور گناہ کر لیتا ہوں اور آخری 10 سال قبل توبہ کر لوں گا۔ پھر 90 سال بھی بیت گئے۔ اس کے بعد پھر 90 سال کے بعد 10 سال آئے، توبہ کا خیال آیا، پھر 1 سال قبل کر لوں گا، تک 1 مہینہ، 1 ہفتہ، علامہ رومی کہتے ہیں 1 دن باقی رہ گیا، اور اب وہ کہتا تھا میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، فلاں چیز رہ گئی ہے، حتیٰ کہ اس کی روح دبوچ لی گئی، اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو سکی۔ تو انسان کا اگر دل واقف ہو جائے اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، اس کو توبہ کرتے ہوئے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی ہے، لیکن ہمیں تو اپنی زندگی پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ آج کل موتیں اچانک آ رہی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الموت الفجاۃ، اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ مانگ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وعدہ لیا ہوا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کو قاصد یا کوئی پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک دن حاضر ہوئے، پوچھا کہاں آئے ہو، کدھر آئے ہو؟ کہا میں قبضے روح کے لیے آیا۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ پہلے کو قاصد یا پیغام بھیجوں گا، تم نے نہ کو قاصد بھیجا نہ پیغام بھیجا۔ کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی ہے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟
تو لوگوں کی موت ہمارے لیے سامان عبرت ہے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے موت۔ داڑھی میں سفید بال آنے لگے تو سمجھ لو موت کا کاسل آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام دوپہر ایک ملازم آ کے آپ کو کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا، کب کپا کے رہ جاتے، اپنا محاسبہ کرتے، توبہ کرتے۔ 2-3 مرتبہ دن میں وہ حاضر ہوتا۔ ایک دن وہ آیا، آپ نے اس کو مشاورہ دیا، کہا بھی آج کے بعد نہیں آنا۔ حضرت مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیا ماجرا ہے، مجھے چھٹی کیوں کروائی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، وہ بال سفید ہو چکا تھا۔ کہا بیا اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بال ہی مجھے چیت سے نہیں بیٹھنے دے گا، ہماری تو پوری داڑھی سفید ہو جائے۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوب کہا تھا، ہڈیاں کمبڑ گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا نک تیرا، اجے بھی پدیوں باز نہ آئے جیو مدد تے لیرا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے غسل دیا، تجھے جوانی بخشی، تجھے گودا ہو نعمتوں سے نوازا، تجھے سلیقہ دیا، تجھے چلنے کا طریقہ دیا، تجھے ہوا سے خمسہ سے نوازا، تجھے بہتری اور بھلائیاں نصیب کی، اور اس مالک کا در چھوڑ کر تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، بتا وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے رب سے مغرور کر دیا؟ دولت وہ 4 دن کی کہانی ہے، حسن ڈھل جانے والا ہے، دولت ختم ہو جانے والی ہو، جوانی وہ آج ہے کل نہیں ہوگی۔ زیادہ تر ہمارے گناہ ہماری زبان کے ذریعے سے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، کسی پہ ظلم کریں، کسی کمزور کو تھپڑ ماریں، یہ زیادتی ہمارے ہاتھوں کی۔ ہماری ٹانگیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، اور بھی عصائے بدیاں گناہ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے۔ جھوٹ یہ بولتی ہے، غیبت یہ کرتی ہے، گالی گلوچ سب و شتم اس کا وتیرہ ہے، بہتان تراشی یہ کرتی ہے، گلے شکوے کا انداز یہ اختیار کرتی ہے۔ ہمارے بہت سارے گناہ زبان کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زبان اور پارسائی کی جگہ ان دونوں کی حفاظت کرنے کی تلقین ہے۔ زبان کو تو 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھا گیا، اور اس کی آفات سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ گناہ زبان کی وجہ سے۔ تو فرمایا جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، چونکہ یہ بولتی ہے تو جھوٹ بولتی ہے، یہ بولتی ہے تو شکوے کا لہجہ اختیار کرتی ہے، بہتان لگاتی ہے، غیبت کرتی ہے، چغلی کرتی ہے، 2 افراد کو تقسیم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، لوگوں کے دل دکھاتی ہے، اذیت پہنچاتی ہے، گالی سب و شتم یہ اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ تو اس لیے زبان سے جب بولیں تو خوبصورت بات بولیں، یا پھر خاموش رہیں، تو خاموشی نجات دیتی ہے، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ علامہ رومی علیہ الرحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ایک نوجوان تھا، وہ استاد کے پاس پڑھنے گیا، اور تھا وہ بادشاہ زادہ۔ تو استاد نے جب یہ حدیث سنائی نا کہ من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، تو شہزادہ خاموش ہو گیا۔ اب بادشاہ کو فکر لاحق ہوگی کہ بیٹا بولتا نہیں، کیا مسئلہ ہوا؟ حکماء کو بلایا، کسی نے کہا اس کو جو ہے وہ یہ دیا جائے، کسی کو کہا یہ دیا جائے، کسی نے کہا یہ دیا جائے، ایک حکیم نے کہا اس کو سیر کو بھیجا جائے۔ تو خادم روزانہ سیر کے لیے لے کر کے اس کو جایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی گھنی شاخوں میں جانور بیٹھے ہیں، ایک شکاری تیر کمان لے کر کے گزر رہا تھا۔ اس نے غور سے شاخوں کو دیکھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دیا، گزر گیا۔ ابھی گزرا ہی تھا کہ بیٹھی ہوئی فاختہ بول پڑی، تو وہ پھر پیچھے پلٹا اور غور سے دیکھا، اور تاک کے تیر مارا، پھڑپھڑاتی ہوئی فاختہ نیچے آ گئی۔ تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، صدقت یا رسول اللہ، اے پیارے رسول آپ نے سچ کہا ہے۔
نہ بولتی تو نہ ماری جاتی، خاموشی میں نجات ہے۔ بادشاہ روز رپورٹ لیا کرتا تھا کہ بیٹے نے کچھ بات تو نہیں کی، آج بتایا خادم نے کہ یوں یوں ماجرا ہوا ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو قصداً خاموش ہوا ہے، تو اس نے جلاد کو بلایا، کہا ذرا اس کو آج الٹا لٹکاؤ نا، تو اس کی مرمت کرو۔ تو جلاد نے الٹا لٹکا کے جب اس کو کوڑا مارا نا تو پھر چیخا، کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا، فاختہ بولی وہ ماری گئی، میں بولا میں مارا گئی۔ خاموشی اختیار کریں گے، جہاں بہت ضروری ہو وہاں بولیں گے، زبان کی آفتوں سے بچ جائیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کیا ہے، اور اگر وہ محافظ فرشتہ انسان کے ساتھ نہ ہو، شیاطین انسان کو ویسے مار ڈالیں، انسان کو قتل کر ڈالیں، اگر اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتہ معمور نہ کیا ہو۔ یہ انسان کے دشمن ہے، اور انسان کو شیاطین راہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشیں۔ پھر یہ اتنا مکار دشمن ہے، ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا، اسے پتا ہے کہ کس کو کیسے بھٹکانا ہے۔ ایک شب زندہ دار جس کو سحری کے وقت اٹھ کے آنسو بہانے کا لطف ملتا ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ سحری کے وقت اٹھا نہ کر، تو وہ شب زندہ دار جب اس کے آنسو مسلح میں جذب ہوتے ہیں اور وہ اترتے ہوئے آنکھوں سے آنسو اتنی لذت اسے دیتے ہیں کہ دنیا ما فیہا کی لذتیں ایک طرف اور یاد خدا میں رونا ایک طرف۔ اب شیطان کسی کو کہے کہ سحری کے وقت اٹھا نہ کر، تو کوئی شیطان کی یہ بات تھوڑی مانے گا، تو شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں ہے، اسے کہتا نہیں اٹھا کر، لیکن صبح بتا دیا کر کے میں تہجد گزار ہوں، اسے ریا میں مبتلا کرے گا۔ ایک شخص جس کی طبع میں فیاضی گندی ہوئی ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ تو سخاوت نہ کیا کر، بخل کا درس دے، تو طبعاً جو سخی شخص ہے، جس کی فطرت کے اندر فیاضی ہے، تو وہ شیطان کی اس بات کو تو نہیں مانے گا۔ شیطان اسے یہ کہتا بھی نہیں کہ تو بخل کر، اسے فضول خرچی کی طرف لگا دے گا، اسے ان کاموں میں خرچ کرنے کی ترغیب دے گا جس کا اس کو اور معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے شیطان رخ بدلتا ہے۔ ایک شاعر جس کی طبع کے اندر لطافت ہے، نرمی ہے، محبت ہے، اب شیطان اس کو کہے کہ فلاں کو قتل کر دے، تو شاعر تو شاخ سے پھول بھی نہیں توڑ سکتا، تو پھر وہ کسی کا سر کاٹتے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ شیطان ایک شاعر کو یہ کہتا بھی نہیں، اسے وہ شراب اور شباب کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اب اتنا سخت دشمن، اتنا مکار دشمن، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اوپر صحاب نور چھا گیا اور آواز آئی عبد القادر، تو نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے کہ شریعت کا ہم تمہیں اب مکلف نہیں رہنے دیتے، اور اب تو نماز نہ پڑھے اور دیگر اعمال نہ کرے تو تجھے کوئی پکڑ نہیں، میں تیرے اوپر ایسے راضی ہو گیا ہوں۔ تو ایسے بادل سے آواز آئی، کہتے مان میرے دل میں خیال آیا کہ اگر عبادت کا مکلف نہ ہونا ہوتا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون اللہ کا مقرب تھا۔ حتی تتورم قدماہ، حضور جب نماز پڑھتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے، لیکن ان کو تو کہا گیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، انہیں تو کہا گیا کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو میں کون ہوں کہ مجھے کہا جائے کہ تو اب عبادات کا مکلف نہیں رہا، کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ جو مجھے دور نظر آ رہا تھا وہ سیاہی میں بدل گیا، تو وہ ابلیس تھا جو اس رنگ میں مجھے بھٹکانا چاہتا تھا۔ کہا عبد القادر اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے کتنے لوگوں کو میں نے گمراہ کر دیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو میں نے کہا ظالم، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو کہا پھر بچ گیا ہے، کئی میں نے یوں لوٹ لیے۔ تو اتنا مکار دشمن ہو جو ہمارے اوپر مسلط ہے اور دن رات کوشاں ہے ہماری متاع عمل لوٹنے کے لیے، متاع ایمان لوٹنے کے لیے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ ہم کیا غافل ہو کے بیٹھیں گے؟ ایسے ناپاک وجود کا مقابلہ کوئی آسان ہے جو ہماری متاع عمل لوٹتا ہے، متاع ایمان لوٹتا ہے، ہمیں عمل کرنے نہیں دیتا، کریں تو وسواس ڈال رہا ہوتا ہے، کر لیں تو ریا میں اور تکبر میں مبتلا کر کے، عجب میں مبتلا کر کے کیا ہوا عمل بھی لوٹ لیتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ کوئی جو ہے وہ سوکھا کام ہے کہ ہم مقابلہ کریں؟ اب ماہ صیام میں روزے سے بھوک بھی کاٹتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر معمولات کے لیے ہمیں تنہائی بھی میسر آتی ہے، اور اسی طرح ہمیں روزے سے
جو ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا درس بھی ملتا ہے. تو روزہ تمہاری زبان کا محافظ بن جاتا ہے، پھر روزہ تمہاری شہوات کے کنٹرول کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور روزہ تنہائی کی وجہ سے اختلاط سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے تمہیں بچا لیتا ہے. تو گویا ماہ سیام اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک روپ ہے، اور یہ ایک مہینے کا تربیتی کورس ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے باطن کی صفائی کر سکتے ہیں اور اندر کی غلاستیں، اندر کے میل کچیل مٹا سکتے ہیں. وہ کسی نے کہہ دیا نا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں، تو میں نے ٹوک دیا، میں نے کہا نہیں یوں نہ کہو. تو کہنے لگے کہ یہ کیوں؟ میں نے کہا وکیل بمانا نگہبان یہ تو حضور کے اسماء میں سے ہے، لیکن یہاں مقدمے کی بات چل رہی ہے، یہاں ایڈوکیٹ کے معنی میں وکیل ہے، اور حضور اس معنی میں ہمارے وکیل یہاں نہیں ہوں گے. کیونکہ وکیل جو ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے. جرم ثابت ہو تو سزا ہوتی ہے. وکیل کا سارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، یہ بے گناہ ہے، اسے چھوڑا جائے. حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے. حضور وکالت نہیں فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. فما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا، بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا. کیا منظر نامے ہوں گے. تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل عراق کا خیال ہے سب سے امید افزا قرآن مجید کی آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور ہم کہتے ہیں سب سے امید افزا آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم آپ کو راضی کرنا ہے. فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے. کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا. حبیب دو سراسا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا. تیری تو بات ہی کیا تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا، تیری تو بات ہی کیا تو تو شاہ مرسلاں ٹھہرا. شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا، شہنشاہوں سے کم تیرا گدا ہم نے نہیں دیکھا. ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں. کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا. میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں ہمارے در کا ثاقب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا. فترضا کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں. میں اپنے دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں اور میرے والد گرامی بھی ہمیں یہ تعلیم دیتے تھے، اور میں آپ سب کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ مسجدوں میں وہ خادم موجود ہوتے ہیں دورے موجود کے اندر جو صفائی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں. ہم جو تنخواہ دیتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی ہمارا حصہ تو پڑ ہی جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے، اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے تو مسجدوں کی صفائی ضرور کیا کرو. سال میں ایک دفعہ تو ضرور کر دیا کرو، اگر ہر مہینے کو ایک دن مقرر کر لیا کرو کہ آج کیا کرنا ہے، ہم نے کسی قریبی مسجد کی صفائی کرنی ہے. مسجد کی صفائی کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے اور اس کو تکبر سے نجات نصیب ہو جاتی ہے. تو اللہ کے پاکیزہ گھروں کے ساتھ وابستگی، دل بستگی تعلق کے خاطر اور اس کی آبادی کے لیے کوشاں ہونا، لوگوں کو دعوت دینا کہ آؤ مسجد کی طرف چلیں، مسجد کی طرف چلیں، لوگوں کو نماز جمعہ کی دعوت دینا، لوگوں کو نمازوں کی دعوت دینا، مسجد میں بیٹھنے کی ترغیب دینا، یہ ایمان والوں کی علامت ہے اور یہ خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہے کہ وہ مسجد کی آبادی کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسجد کا امام ہو، مسجد کا خطیب ہو، منتظمہ کمیٹی ہو مسجد کی، یا انتظامیہ ہو یا خادمین مسجد ہو، ان کو یہ چاہیے کہ آنے والوں کو ویلکم کریں،
آنے والوں کو تکریم دیں, عزت سے بٹھائیں, ان کی سہولیات ممکنہ حد تک اس کے لیے کوشش کریں تاکہ جو ہے وہ آنے والے آسودہ ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں لوگ نخرے کرتے ہیں ہم لاٹ دیکھیں. بعض منتظمہ کمیٹیاں وہ ایسٹ انڈیا کمپنیاں بن کے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ آنے والوں کو وہ ہر وقت مسجد کے صدر, اور یہ نشے میں ہوتے ہیں کہ میں مسجد کا صدر ہوں, میں مسجد کا سیکرٹری ہوں, میں مسجد کا جو ہے وہ عہدے دار ہوں. خادم ہو تم مسجد کے, اور وہ مسجد کی خدمت کرے اور آنے والوں کے لاڈ دیکھیں. آپ دکان کرتے ہیں تو لاکھ کے لاڈ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ آپ فیکٹری چلاتے ہیں تو مزدوروں تک کے لاڈ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جی میں نے اپنا کام چلانا ہے. تو آؤ نا ذرا مسجد کے نمازیوں کے بھی لاڈ دیکھو, تمہارا رب تمہارے پہ خوش ہوگا کہ یہ ان کے لاڈ دیکھتا ہے, ان کے ساتھ محبت کرتا ہے. اور بعض کا تو ہمارے کچھ نمازی جو پکے نمازی ہوتے ہیں وہ سجدوں کے تو پکے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل ابھی تک جو ہے وہ پختہ نہیں ہوا ہوتا. وہ اس زوم میں ہوتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں اور نئے آنے والوں کو تنقید کا ہدف بناتے ہیں, نئے آنے والوں کو تنقید کے نشانے پہ رکھ لیتے ہیں. یہ بعض کا یار موبائل ہی کھلا رہ جائے اور کسی کا بجنے لگ جائے, یہ کسی نے جان بوجھ کے تھوڑا کھلا رکھا ہوتا ہے, یہ غلطی سے رہ گیا تو موبائل بجنے لگ جائے تو یوں گور کے دیکھتے ہیں جس طرح اس کو کھا ہی جائے. میاں ایسا نہیں ہے. مسجد نبوی سے بھی کوئی مقدس جگہ ہو سکتی ہے. اللہ کے محبوب تشریف فرماتے, صحابہ بھی جلوہ فراز تھے. ایک دیہاتی آیا, بدو تھا, اس کو آداب کا پتہ نہیں تھا, وہ مسجد کے اندر پیشاب کرنے بیٹھ گیا. کچی جگہ تھی, وہاں بیٹھ گیا پیشاب کر. صحابہ مارنے کے لیے دوڑے, فرمایا رک جاؤ. اب بیٹھ گیا تو اس کو کر لینے, بعد میں پانی بہا دینا. جب اس نے پیشاب کر لیا تو آقا کریم سے بلایا, ان کو کہا آپ پانی بہا دیں. اس کو کہا یہ مسجدیں ہیں, یہ ذکر فکر اور تلاوت کلام مجید کے لیے بنائی گئی ہیں, یہ بول و براز کے لیے نہیں بنائی گئی. اس کو یہ کہہ کے اس کی بھی تصحیح فرما دی, اور دوسری جانب جو ہے وہ صحابہ کو کہا اب بیٹھ گیا تو اب جو ہے وہ اس کو کر لیں. یعنی اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ آنے والوں کی کس طرح دل جوئی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس نے چلانی تھی ٹیوب اور ہاتھ لگ گیا پنکھے پہ, اور موسم تھا سردیوں کا, تو سردی کے موسم میں اگر کسی نے پنکھا چلا دیا ہے مسجد میں آ کر کے تو ظاہر اس نے غلطی سے چلایا, تو اس کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں, وہ خود اپنے اندر شرمسار ہے. لیکن سارے اس کو گھورنے لگ جائیں گے, مذاق کرنے لگ جائیں گے, یا اس کو جو ہے وہ تانے دینے شروع کر دیں گے. تو یہ رویہ, یہ شریعت ایسے رویے کی اجازت نہیں دیتی. تو یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کی چوکھٹ پہ آئیں اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ کھلائے, ان کی ضروریات کو پورا کرے. تو وہ درویش تھے اور جو بھی ان کے پاس آتا اس کی خدمت کرتے. ان کے پاس کبھی رقم نہ ہوتی تو ادھار لے کے لوگوں کی خدمت کرتے. حتیٰ کہ جب ان کا آخری وقت قریب آیا اور حالات ایسے ہو گئے کہ لوگوں کو لگا کہ بابا جی اب رخصت ہونا چاہ رہے ہیں, تو سارے قرض خواہ اکٹھے ہو کے بابا جی کے پاس آ گئے کہ جناب ہمارا قرضہ ادا کیجیے. ایک جمگٹا بن گیا, اور بابا جی کو یہ فکر تھی کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کی خدمت کرنے کے قابل نہیں ہوں, میرے پاس کچھ ہے نہیں. اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا, وہ گلی میں پتیسا بیچ رہا تھا. آواز لگائی تو بابا جی نے اشارہ کیا, کہا میرے ان مہمانوں کو کھلا دو. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے جو بیچنا تھا ایک جگہ ہی مجھے گاہک مل گیا. اس نے مہمانوں کو سارا کھلا دیا اور بابا جی سے کہا کہ پیسے. تو بابا جی کہنے لگے بیٹا بیٹھ جاؤ. بیٹا بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کہا کہ بابا جی پیسے. تو بابا جی نے کہا یہ سارے پیسے لینے والے بیٹھے, جب ان کو دوں گا تو آپ کو بھی دے دوں گا, آپ بھی بیٹھ جائیے. تو وہ یتیم بچہ تھا, اس کی بیوہ ماں نے اس کو تھوڑا سا پتیسا تیار کر کے دیا تھا, وہ روزانہ صبح دیتی تھی, وہ بیچ کے آتا تھا, اس سے گھر کا چولہا جلتا تھا. تو اس نے جب دوسری مرتبہ کہا کہ بابا جی پیسے, تو بابا جی نے کہا بیٹھ جاؤ, جب ان کو ملیں گے بیٹے آپ کو بھی دے دیں گے. تو اس بچے نے رونا شروع کر دیا کہ میرے گھر کا تو چولہا انہی سے جلتا ہے اور میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی. اللہ اکبر. بچے نے رونا شروع کر دیا. اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا. کوئی شخص بابا جی کے لیے نذرانہ لے کے آ گیا, وہ تھیلیاں پیش کی, بابا جی نے بچے کو دیا, جتنے بھی قرض خواہ تھے سب کو دیا اور شکریہ ادا کیا. کہا جاؤ. وہ سارے قرض خواہ بولے ہم صبح کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ نذرانے والا پہلے کیوں نہیں آیا؟ کہا پہلے تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا, ایک رونے والا آیا, سب کا کام بن گیا. کسی ایک کے آنسو, اجتماعی دعا کا, اجتماعی توبہ کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کا کام بن جائے. یہ تجارت میں اصول ہے کہ جب کوئی کسی کو آپ سودا دے نا تو اس میں کوئی خراب چیزیں چلی جائیں تو یا تو وہ سارا قبول کرے یا سارا رد کر دے.
تو اللہ جب قبول کرتا ہے اجتماعی طور پہ پھر ساروں کو قبول کر لیتا ہے. تو اس لیے آج کی بابرکت شب نور میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں, بچے بوڑھے جوان بھی تشریف فرما ہیں. تو کسی ایک کے آنسو اللہ کو قبول ہو گئے, کسی ایک کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا, تو میرے جیسے گناہگاروں کا بھی کام بن جائے گا. میں کوئی بہت لمبی عمر نہیں رکھتا, لیکن مجھے آج سے 35 سال پہلے کے حالات کی ہوش ہے, اور جو میرے سے زیادہ عمر میں ہیں وہ اس سے پہلے کے حالات جانتے ہیں. تو میرا بنیادی طور پہ ایک دیہات سے تعلق ہے, تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو آج کچھ ہے وہ آج سے 35-40 سال پیچھے نہیں تھا. بالخصوص دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس 1 یا 2 جوڑے ہوتے تھے اور انہیں بار بار پہنتے تھے. کسی شادی یا بیاہ کے موقع پہ جانا ہوتا تو بعض اوقات کسی سے وہ لباس یا جوتے مانگ کے لے کے جاتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے کندھے پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے, اور شادی پر اگر کسی نے جانا ہوتا تو جس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا تو اس سے وہ مانگ لیا کرتے تھے کہ میں نے ذرا شادی پہ جانا ہے. بڑے بھائی کے جوتے پہن لیا کرتے تھے, اور اسی طرح گزر ہوتا تھا. کبھی کوئی شکوہ زبان میں پیدا نہیں ہوا تھا, اور لوگوں کے شکستہ سے کچے گھر ہوتے تھے, اور گھر کے صحن میں ایک درخت ہوتا تھا, دوپہر وہاں کاٹ لیتے تھے. اکثر لوگ دوپہر کا کھانا تیار نہیں کرتے ہوتے تھے, دودھ پی کر کے ہی گزارا کر لیتے تھے. صبح کو ناشتہ اور شام کو کھانا ہوتا تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر کیا کرتے تھے. یہ پچھلے دن میں گزرا تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور غبارے پھوڑ رہے ہیں, اور جب غبارہ پھٹتا ہے نا تو بچے خوش ہوتے ہیں, کہہ لگاتے ہیں. پھر دوسرا غبارہ ہے وہ اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں, اور پھر جب وہ پھٹتا تو پھر خوش ہوتے ہیں. تو میں ذرا رک گیا اور اس منظر کو دیکھنے لگا, اور پھر میں نے کہا کہ غبارہ پھٹتا ہے تو یہ بچے خوش ہوتے ہیں, لیکن جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا, جب ہم بچے تھے تو غبارہ پھٹتا تھا, ہم رونے لگ جاتے تھے, چونکہ کھیل ہی ختم ہو جاتا تھا. ایک ہی غبارہ ہوتا تھا 5-6 بچوں کے پاس, اور غبارہ پھٹ گیا تو کھیل ختم, تو سارے رونے لگ جاتے تھے. اور اب یہ غبارے پہ غبارہ پھوڑ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں, تو کہاں سے کہاں ہم آ پہنچے. لیکن اس زمانے میں اگر کسی سے پوچھا جاتا, لوگ پیدل سفر کرتے اور لباس بھی پورے نہ ہوتے, تو جب کسی سے پوچھا جاتا کیا حال ہے تو وہ لمبا ہاتھ کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے. اس کی باڈی لینگویج بتاتی تھی کہ وہ اس کا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو اس کا لہجہ بتاتا تھا, اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اللہ کا شکر کس گہرائی قلب سے کر رہا ہے. تو وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے. اور آج جب کہ اتنی نعمتیں لوگوں کو میسر ہیں, اتنا کچھ نصیب ہے, عالی نصب گھروں میں رہتے ہیں, لمبی لمبی گاڑیاں ہیں, سہولتیں ہیں, آسودگیاں ہیں, آسائشیں ہیں, مالی آسودگی ہے, رہائشی آسودگی ہے, کھانے پینے کے وافر سامان ہیں, ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ باری نہیں آتی کھانے کی, اور اس قدر لباس ہے کہ موسم گزر جاتا ہے اور بعض لباس بدلنے کی باری نہیں آتی. لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھے جناب کیا حال ہے, آسودہ حال شخص سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بڑے آہستگی سے کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے. تو وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں تو لمبا ہاتھ کر کے کہتے, تشکر کا لہجہ کتنا دل آویز تھا, اللہ کا شکر ہے. اور آج کہتے بس گزر ہو ہی رہی ہے, بس چل ہی رہا ہے. تو ناشکری بڑھتی چلی جا رہی, اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا بھی چل ہی رہا ہے. تو کہا ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود, اتنی دولتیں سمیٹنے کے باوجود, اتنی عزتیں پانے کے باوجود, اتنی آسائشیں حاصل کر چکنے کے باوجود, دولت کے اتنے انبار رکھنے کے باوجود, اس کی زبان بولتے ہوئے کتنے بخل سے کام لیتی ہے کہ بس گزر اوقات ہو ہی رہی ہے. وہ میاں تیرے رب نے تجھے اتنا کچھ دیا, یہ دولتیں, یہ دولتوں کے انبار, یہ آسودگیاں, یہ بہاریں, یہ سب کچھ نہ ہوتا, تجھے زندگی بخش دی تھی, اس کا ہی شکر تیرے اوپر واجب تھا. اللہ اکبر. اللہ نے حضرت انسان کو یہ جو کچھ دیا ہے, کتنی چیزیں ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ نعمت ہے, لیکن اللہ نے ہمیں عطا کی. دنیا کا ایک امیر ترین شخص تھا اوناسس, تو اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے تھے یہ کام کرنا چھوڑ گئے,
ہمیں کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی نعمت ہے. آٹومیٹک سسٹم میرے رب نے لگایا ہے, ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ بند ہو. لیکن اس کو مسئلہ کیا ہوا کہ یہ پٹھے اس کے ختم ہو گئے اور وہ اپنی مرضی سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا تھا. ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھول دیتا اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ بند کر دیتا. دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک نام تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. کہا اس کے لیے تجھے کوئی قیمت لگانی پڑے تو کتنے پیسے لگا سکتا ہے؟ کہا ساری دولت لگ جائے, کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. مجھے یہ بتائیے کہ حضرت انسان کو کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا. یہ لعاب ہے نا, لعاب ہم روز تھوکتے ہیں, یہ مقدار سے کچھ کم ہو جائے تو بولنے میں دقت, نظام انہضام خراب. یہ جو لعاب ہمارے منہ میں آتا ہے جو ہم تھوک دیتے ہیں, یہ قدرتی گریس ہے جو بولنے میں مدد دیتی ہے, نظام انہضام کو ٹھیک رکھتی ہے. اور اگر یہ لعاب کم ہو جائے مقدار سے تو نظم خراب ہو جائے. اللہ اکبر. تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں؟ باقی روشن آنکھیں, چمکتا چہرہ اور زور آور ہاتھ, چوڑی چھاتی, دھڑکتا دل, اور کہتے ہیں اس دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک بکریاں چرانے والے شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے. یہ حضرت انسان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے اور پھر اس کو نعمتیں دی, عزتیں دی, جائیدادیں, زمینیں, لمبی لمبی گاڑیاں, عالی نسب پلازے, کتنا کچھ دیا. پھر خوبصورت اولادیں دی, کیا تسکین قلب کے لیے رکھا اس نے. تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے بس چل رہا ہے, گزر اوقات ہو رہی ہے. ان الانسان لربہ لکدود. انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے, اس نے کیا کچھ اسے عطا کیا, کیا کچھ عطا کیا, لیکن یہ شکر کا کلمہ بھی نہیں بولتا, بخل سے کام لیتا ہے. تو کہا یہ ناشکرا ہے اور اس پر کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور یہ خود اس پہ گواہ ہے. ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے تو یہ کتنا بخل کرتا ہے شکر ادا کرنے میں, اسے خود سمجھ آ جائے گی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے. دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے. دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس کو محبت زر شدت سے ہو گئی ہے. سویر سے شام تک اس کا وظیفہ ہی یہی ہے. اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں. اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے, اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتی جتنا اس کے پاس موجود ہے, لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے اور یہی کہانی چلتی ہے, یہ زیادہ کیسے ہو, یہ زیادہ کیسے ہو, یہ زیادہ کیسے ہو. اس اضطراب نے اس کو بے چین کر دیا ہے اور خواہش زر نے, حوث زر نے اس کا چین چھین لیا ہے. اور اتنی محبت جاگزی ہوگی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اللہ اکبر. اب پہلے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی, پھر اس کے بعد حضرت انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھی, جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی, ان کو بیان کیا. ایک تو ناشکرا ہے, جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا, حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے, رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں گا. ایک تو یہ شکر نہیں کرتا, اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگو ریشہ میں رچ بس گئی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے. الذی جمع مالا وعدد. یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں, بار بار حساب کرتے ہیں. الذی جمع مالا وعدد. مال کو جمع کیا, وعدد, اور بار بار اس کو گنتے رہے. اتنے ہو گئے, اب اتنے ہو گئے. اللہ کلا لینبذن فی الحطام. پہلے شرف میں الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد. یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا, مال کی کثرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے ساتھ میں آ جائیں گے,
ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا. یحسب ان مالہ اخلدا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لافانی کر دے گا، مال تمہیں مرنے نہیں دے گا، مال تمہیں محفوظ کر دے گا. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ کیا ہے؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے. لَيُنبَذَنَّ کے لفظ پہ اگر غور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حقارت سے پھینکتے اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتے نبذت النال، میں نے جوتا پھینک دیا. وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو، تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے اور پھر اس کو وہ حقارت سے پھینکتے ہیں. اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حقارت سے رب پھینک دیتے ہیں. تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں نبذت النال، میں نے جوتا پھینک دیا. حقارت سے پھینکنے کو نبض کہتے ہیں. اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. اے اہل عرب، جس طرح تم جوتا پرانا حقارت سے پھینکتے ہو، ہم حقارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں گے. کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا، مال کو اپنا مقصود بنا لیا. مال مال مال، ہر قدر پامال کر دی، ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے، اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا. اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا، ان کو مرنے نہیں دے گا، ان کے لیے حفاظتی حصار بن جائے گا. کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ. اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس حطمہ میں، جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے؟ مل حطمہ، کیا تمہیں پتا ہے وہ حطمہ کیا ہے؟ پھر خود فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل کھا جائے گی، جو کلیجے چاٹ جائے گی. تم حب زر، یہ حب دولت اور حب دنیا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو اس لیے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے. اور حب دولت کو نکالنے کے لیے زکوٰۃ، صدقات، اسلام نے ہمیں یہ نظم دیا. باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہے تو سعادت مند بیٹے کو غور سے وہ بات سننی چاہیے. استاد یا شیخ اپنے شاگرد کو کوئی بات کہے تو اسے غور سے اس بات کو سماعت کرنا چاہیے، چونکہ کہنے والا اس کا بزرگ ہے. لیکن وہ بزرگ، وہ شیخ، وہ استاد اگر ساتھ قسم بھی کرے تو پھر اور زیادہ مضمون کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم مضمون تھا جس سے قبل قسم کی جا رہی ہے. اب یہاں جو ارشاد فرمایا جانے لگا ہے اس سے قبل میرے رب نے رب ہو کے قسم کی ہے. میرا مالک تو یوں بھی کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے قسم کی، اور پھر قسم بھی ایک نہیں کی، 5 قسمیں کی. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ تیز دوڑیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے. راہ حق میں جہاد کے لیے جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم کی. فالموریات قدحا، اور وہی گھوڑے جب برق رفتاری سے دوڑتے ہیں اور پتھریلی زمین میں جب ان کا گزر ہوتا ہے تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا ہوں کہ جن کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے شرارے نکلے. پھر ارشاد فرمایا فالمغیرات صبحا،
اور وہ گھوڑے صبح کے وقت جب حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کے لشکروں کو تاخت و تاراج کرتے ہیں تو ان حملہ آور ہونے والے گھوڑوں کی قسم فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی سموں سے گرد اڑتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم۔ پھر ارشاد فرمایا فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ بہادر اور دلیر گھوڑے اپنے سوار کو لے کر کے جب دشمن کے قلب میں گھس جاتے ہیں اور جتھوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو مجھے گھوڑوں کی یہ ادا بھی اچھی لگتی ہے، تو مجھے ان گھوڑوں کی قسم۔ تو 5 قسمیں کی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ پتھریلی زمین سے گزریں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں، قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کو تاخت و تاراج کریں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ حملہ آور ہوں تو گرد اڑے، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے کلیجے چیر دیں اور آگے بڑھ جائیں اور دشمنوں کے جتھوں پہ حملہ آور ہوں۔ تو ان 5 قسم کے گھوڑوں کی میرے رب نے قسم کی ہے۔ اللہ اکبر، میرے مالک ذات کے گھوڑے اور تو ان کی قسمیں کرے، تو کہا کہ یہ گھوڑے میرے محبوب کے غلاموں کے ہیں۔ اللہ اکبر، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلے رب کو وہ بھی پسند ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت محبوب سے ہو تو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں۔ اچھا ذرا آگے آ جائیے، ذات کا کتا ہے لیکن ولیوں کے سنگ جڑ گیا۔ اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا بلکہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا غار کے دھانے پہ اپنے بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہے۔ غار کی دہلیز پر بیٹھنے والے کتے کی حیت جلوس کو، اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو قرآن نے بیان کیا۔ مالک اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ ایک کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو تو بیان کر رہا ہے، اس کی حیت جلوس کو بیان کر رہا ہے، انداز نشست کو بیان کر رہا ہے، تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو، سنگ نیکوں کے جڑ جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے، اور اگر تم میرے ولیوں سے جڑ جاؤ گے پھر تمہارا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہاں تو کتے جڑ جائیں تو قابل ذکر ہوتے ہیں۔ اچھا ذات کی چیونٹی ہے لیکن راہ تکتی حضرت سلیمان پیغمبر کا، تو اس چیونٹی کی گفتگو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی اور اس کے نام کی صورت اتار دی۔ النمل، سورہ نمل اس چیونٹی کے نام پہ صورت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی راہیں تک رہی تھی اور اپنی ہمجولیوں سے کہہ رہی تھی جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اور حضرت سلیمان نے اس چیونٹی کی بات کو سنا، فتبسم ضاحکا من قولها، اور مسکرا بھی پڑے۔ تو چیونٹی بھی ہو، گھوڑے بھی ہوں، کتے بھی ہوں، لیکن جب اچھے لوگوں کے سنگ جڑ جائیں، نسبت بلند ہو جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتے ہیں۔ تو ہیں گھوڑے لیکن میرا رب رب ہو کے قرآن میں ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کر رہا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، قسم ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑیں تو سینوں سے آواز نکلے، پتھریلی زمین میں جائیں تو پاؤں سے شرارے نکلیں، گرد و غبار اڑائیں، دشمن کے لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے ان کے جتھوں میں گھس جائیں، ان دلیر اور بہادر گھوڑوں کی میرا رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے۔ یہاں قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی، گھوڑوں کی اداؤں کو پسند کیا۔ محبوب کے غلاموں کے گھوڑے، ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں سے ٹکرانے والے پتھروں سے نکلنے والے شرارے، رب کے وہ بھی محبوب۔ اللہ اکبر،
تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی، کبھی محبوب کی راہ گزر کی قسم کی. لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی. تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی؟ وہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، قدم قدم انوار کی برستی برکھا ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، قدم قدم پہ انوار برس رہے ہیں. شاید میرے رب نے قسم اس لیے کی ہو، شاید قسم اس لیے کی ہو، لیکن میرا رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی، یعنی شہر مکہ کی. کیوں؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے. کیوں قسم؟ وانت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے. اے انت مقیم فی ھذا البلد، امام قرطبی نے اس کا مفہوم بیان کیا. محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، آپ کے سانسوں کی خوشبو سونگی ہے شہر کی فضاؤں نے، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے ہو. اللہ اکبر. تو محبوب کے شہر کی قسم کی. والعصر، محبوب کے زمانے کی قسم کی. والضحیٰ، محبوب کے چہرے کی قسم کی. واللیل، محبوب کی لٹکتی زلفوں کی قسم کی. کبھی کہا محبوب تیرے چہرہ زیبا کی قسم، کبھی کہا تیری زلف عنبری کی قسم، کبھی کہا تیرے شہر نور کی قسم، کبھی کہا تیرے زمانہ ہنسی کی قسم. اور پھر قسم کا باب چلا تو بات کہاں تک پہنچی. محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم، نہ صرف تیری گلیوں کی قسم، نہ صرف تیرے چہرہ زیبا کی قسم، نہ تیری زلف نور کی قسم، نہ تیرے عہد زرعی کی قسم. محبوب تیری قسم تو ہے ہی تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے اڑتے ہیں، میں خدا ہو کے ان شراروں کو بھی پسند کرتا ہوں اور ان گھوڑوں کی بھی قسمیں کرتا ہوں. یہ قرآن ہے نا. والعادیات ضبحا، قسم ہے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں کی. اللہ اکبر. قسم ہے ان کے سینوں سے نکلتی آواز کی، قسم ہے ان کے پاؤں سے نکلتے ہوئے شراروں کی، قسم ہے ان کی خوبصورت اداؤں کی، ان اداؤں والوں گھوڑوں کی قسم. اللہ اکبر. یہ قسمیں کرنے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں گفتگو کے آغاز پہ ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں. مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، مجھے قسم ہے عرش الہی کے مالک کی، مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی. تو قسموں پہ قسمیں کرتا جاؤں تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور سننے کے لیے بے چین ہو جائے گا کہ حضرت قسموں پہ قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں، کوئی بات ہے آج. تو میرا رب رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے. تو اس کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ تو کان کھڑے ہو گئے، روحوں میں پیاس بڑھ گئی اور سماعتیں بچ گئی کہ میرے مالک تو قسموں پہ قسمیں کر رہے. کبھی گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں، کبھی ان کے سینوں سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ اس مہیب آواز کی قسمیں، کبھی پاؤں سے اڑتے ہوئے شراروں کی باتیں، اور کبھی ان کے پاؤں سے اڑتی ہوئی دھول کی کہانیاں. تو قسم پہ قسم، اور قسمیں بھی گھوڑوں کی. تو کوئی بات ہوگی. تو ایک دم کان کھڑے ہو گئے تو جواب آیا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے. قسمیں گھوڑوں کی ان کی اداؤں کی اور ناشکرہ حضرت انسان کو کہا. یہ کتنی لطیف چوٹ تھی جو حضرت انسان کو ماری گئی. یا اللہ ہمیں ناشکرہ کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہہ لیا جاتا. گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور ہمیں ناشکرہ کہے. گھوڑوں کی قسمیں ہو رہی ہوں اور انسان کو ناشکرہ کہا جائے. انسان کو ناشکرہ کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا. کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چم میٹھا نہیں ہوتا، کم میٹھا ہوتا ہے. تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کریں تو مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں. اور تم انسان بنے ہو، نقوش بڑے اچھے ہیں، قدے رانا رکھتے ہو، جھیل جیسی آنکھیں ہیں، اور تم چلتے ہو تو قیامت چلتی ہے، لیکن مجھے تم اچھے نہیں لگتے اگر تم ناشکرے ہو. یہ ہیں ذات کے گھوڑے لیکن میرے محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں، مجھے اچھے لگتے. تو وہ چم نہیں دیکھتا، وہ کم دیکھتا ہے. تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت ہو میرے حضور سے.
نسبت میرے رسول سے ہو تو رب کو وہ اچھے لگتے ہیں. تو کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکر ہے، یہ خود اس کا گواہ ہے. ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے، یہ کس قدر نعمتیں پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے. یہ ناشکرا ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے. جتنی نعمتیں اس کو عطا کی، اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں، اس کو بولتی زبان بخشی ہے، خوبصورت چہرہ دیا ہے، قد رانا بخشا ہے، اس کو دماغ دیا ہے، دماغی قوتیں عطا کی ہیں، اور اس کو سننے والے کان دیے، اس کی زبان پہ ذائقے رکھ دیے، نظام انہضام، نظام تنفس، کیا کیا نہیں سے عطا کیا. لیکن ہر وقت یہ ناشکری کے کلمات ہی بولتا رہتا ہے.